آپ سنت کو عام کر دو، اللہ عزتوں کو، خوشحالیوں کو، رزق کی فراوانیوں کو، اولاد کی نعمتوں کو اللہ عام کر دے گا۔ جو چیز دینے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، رزق اللہ نے دینے کا، کپڑے اللہ نے دینے کا، صورتیں سیرتیں اللہ نے بنانے کا، اولاد اللہ نے دینے کے وعدے کیے تھے، اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کوئی نہیں، تیرے مانگنے پہ دوں گا، یہ چیزیں بن مانگے دوں گا۔ ان کے لیے جد و جہد، ان کے لیے مشقت، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور جو چیز مانگنی چاہیے، جو چیز مانگنی چاہیے وہ اللہ سے مانگ نہیں رہے۔ اے بندے، تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو چیز میں نے تیرے لیے دی، جہاں چلا جائے گا تجھے ملے گی، اور جو چیز میں نے تیرے مقدر میں نہیں رکھی وہ تجھے مانگنے پڑے گی۔ اب اللہ سے مانگتے، کس کے پاس ٹائم ہے اللہ سے مانگنے کا؟ دعا ہے کیا؟ معذرت کے ساتھ نماز پڑھانے والے بھی اللہم انت السلام منک السلام اٹھا، سنتیں پڑھ کے بھاگ رہے ہیں جیسے کسی کی قید میں ہوتے ہیں۔ نفلوں کی تو گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے کھاتے میں۔ نماز مومن کی معراج تھی، اس نے تو زینے کی سیڑھی بھی نہیں سمجھا۔ کائنات جس کے لیے سجی ہو، رونق کائنات میں جس کے صدقے سے ہو، جس کے پسینے کو خوشبو نہ دے، جس کے جسم پر مکھی مچھر بیٹھنے کی جرت نہ کرے، جو نگاہ اٹھائے اللہ قبلے کی سمتوں کو تبدیل کر دے، جو لعاب لگا دے اندھوں کو آنکھیں مل جائیں، بنجر زمین پہ قدم رکھ دے ہریالی آ جائے، انگلی کے اشارے کرے پانی کے چشمے نکل آئیں، کوئی عقل پہ پردے نہیں پڑ گئے، اس کے مبارک طریقوں کو کہتے سنت ہی تو ہے، پڑھ لو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ تو بلال پوچھے گا قیامت کے دن، اور حسین پوچھے گا جس نے تلواروں کے سائے میں سجدے کیے، آجا نانے کی سنت کو اتنا آسان سمجھا تھا۔ میری بہن زینب خاندان کنبے کو جھولی میں لے کے گئی، اور ساری جھولی کربلا کے میدان میں سنت کو بچانے کے لیے تو گئی تھی۔ تجھے کس نے کہہ دیا تھا؟ اس مولوی صاحب کو ہی بلانا جو فتوے دیتا تھا۔ نمازیں پوری پڑھو میرے پیارو، نمازیں جاندار بنے گی۔ سنت کا اہتمام کیجئے، فرض جاندار بنیں گے۔ نفلوں کا اہتمام کیجئے، سنتیں جاندار بنے گی۔ اور نفلوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کا، استغفار کا اہتمام کیجئے، نفل جاندار بنے گے۔ یہ انگلیوں کے پوروں کے اوپر جو تسبیح پڑھنا، ہمیں پتہ ہی کیا ہے انسان کو اللہ کہاں سے اٹھا کے کہاں تک۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اکبر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر زمین پہ، پسماندہ سے عبدالحکیم میں، اس کا ذکر عرش بری پہ۔ جہاں زبان سے اللہ کا ذکر شروع ہوا، اس کا تعلق دنیا سے ٹوٹا اور دنیا بنانے والے کے ساتھ جڑ گیا۔ اب تیری تعریفیں دنیا نہیں کر رہی، دنیا بنانے والا کر رہا ہے۔ اور دعا مومن کی طرف سے اللہ کا اکرام ہے اللہ کے دربار میں۔ یوں بیٹھتا ہے بندہ ایسے، اور یوں سر جھکاوے، اور یوں ہاتھ اٹھاوے، اور خدا کو رو کے دکھاوے، اور زبان کو ہلاوے، ہونٹوں کو حرکت میں لاوے، تو جہاں بیٹھا وہاں کے ذروں سے لے کر جو اڑتا جاوے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے کی تمام مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، عرش معلیٰ تک ساری مخلوق، اے اللہ دیکھنا، اے اللہ دیکھنا کیسے مانگ رہے، اے اللہ دیکھنا، اللہ اس پہ ترس کھا لے، اس پہ رحم کر لے، اللہ اس کے بولوں کو قبول کر لے، اللہ ہم سفارشی، ساتوں آسمان کے فرشتے اس دعا کے سفارشی ہیں۔ اللہ یہ بندہ تیرے اکرام کر رہا ہے، تیرے سے مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، جو یہ مانگ رہا ہے میں نے وہ بھی دے دیا، جو اس کی ضرورت کے لیے تھا جو نہیں مانگا میں اس کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ مانگا اس سے جائے جو در سمجھتا ہو، مانگا اس سے جائے جو دروازے نہ بند کرے، مانگا اس سے جائے جو دیکھ کے کہتے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، مانگا اس سے جائے جو یوں اس سے نہ مانگا جائے جو یوں کہہ دے یار ابھی میں پریشان ہوں کل میرے پاس آنا، مانگا اس سے جائے جو یوں نہ کہے کہ کل آنا بلکہ یوں کہ تو آتا کیوں نہیں، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا۔ اس سے مانگا جائے کہ جس کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے نا، اور یوں کہا لوگو جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جناب رابعہ بصری اٹھی، میاں کیا کہہ گئے، دروازہ تو اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے جس کا دروازہ بند ہو، بتاؤ اس کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق جوڑنے پہ بات آئی، اللہ کے ولی بیٹھے تھے حرم کے اندر، 3 بزرگ بیٹھے تھے حرم کے اندر، 3، ایک کا نام حسن بصری،
ایک کا نام مالک بن دینار، ایک کا نام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ توبہ پہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے جب بندہ معافی مانگتے مانگتے رونے لگ جائے اور اللہ کو رو کے دکھائے، آنسو نکلے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بھائی، رونگٹوں کا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، انسان کے انگ یہ بال کھڑے ہو جائیں اور کیفیت تبدیل ہو جائے، اپنے آپ میں نہ رہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، جب انسان پکی توبہ کرے ارادے سے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تب ہوتی۔ وہ کہیں آنسو، وہ کہیں رونگٹے کھڑے ہوں، وہ کہیں پکی توبہ کرے۔ کونے میں بیٹھی تھی رابعہ بصریہ، رابعہ تو کہتی ہے کہ اللہ سے میری الیک سلیک ہے، میں سناؤں وہ سنے، ذرا پوچھ کے بتانا کس کی بات ٹھیک ہے، توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ کہنے لگی مجھے دنیا کے جویڑوں میں نہ ڈالو، تم جانو تمہاری بحث جانے، یہ وقت میرے یار سے ملاقات کا ہے، مجھے اس میں ملاقات کرنے تو کچھ راز و نیاز۔ یار سے ملاقات، اللہ سے ملاقات آج ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ نمازوں میں ہوئی تھی، وہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوا، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہوا، ہم نے پھینکی ٹوپی پرے اور جوتا کسی کا پہنا وہ نکل کر، بھائی ملاقات سوال کر کے گیا، جواب تو لے جا۔ تو اس چکروں کے فتوے میں پڑ گیا، دعا قبول ہوتی، ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بندے میں تیرے سے کچھ کہنے لگا تو بھاگ ہی گیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو ضرورت نہیں۔ رابعہ دعا کیسے قبول ہوتی؟ کہنے لگی پوچھ کے بتاتی ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، کچھ من من کی، ہونٹوں کو ہلایا، ہنسنے لگی، کہ تیرا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ کہ میرا فتویٰ کہہ رہا آنکھ سے آنسو نکلیں۔ کہ تیرا فتویٰ کیا کہہ رہا؟ مالک بن دینار کا رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ شفیق بلخی تیرا فتویٰ کیا کہہ رہا؟ کہ بندہ پکی توبہ۔ کہ تو نے اندر جھانک کے دیکھا ہے پکی کی کہ کچی کی؟ دلوں میں جھانکا تو نے؟ ہاں بھی مالک بن دینار رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا بندے کی توبہ کو، جسم پہ بال ہی نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری وہ اللہ سے مانگے اور اسے رونا نہ آوے تو کیا اگر اس کے آنسو نہ نکلے تو توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کہ رابعہ ہماری بحثوں کو چھوڑ، وہ کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا عبد الحکیم والوں کو میرے سے اتنا دور نہ کرو، جاؤ جا کے عبد الحکیم والوں کو بتا دو، جب تم سچے دل سے کہتے ہو اللہ معاف کر دے، تمہارے ہونٹ واپس نہیں جڑتے، میں سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہوں۔ بتاؤ اللہ کا قرب اور بندے کی دوری، اللہ کا قرب بندے کی دوری، دونوں طرف سے تالی، دونوں طرف سے ہاتھ نہیں اٹھیں گے تالی نہیں بجے گی۔ دوڑ کے وہ تبھی آئے گا جب تو چل کے دکھائے گا، چلنا تبھی شروع کرے گا جب تو بیٹھا اٹھ کے دکھائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ جس طرح حال وہی ہے، چال بھیڈنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تیرا ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کون سا تیرے سے کمائی لینی ہے؟ زندگی گزارنا جو میں نے تجھے دی ہے، سادی سی زندگی تھی، 24 گھنٹے کی زندگی میں اوقات مانگے 5، ان میں نماز پڑھنا، آنا ملاقات کر کے چلے جانا، رات کا تیرا کوئی مسئلہ ہو صبح میرے سے شیئر کر لینا فجر میں اور کہنا یہ میرا مسئلہ ہے حل کر دوں گا، کبھی رہے گی زور میں پھر آ جانا، کثرے رہے گی اثر میں پھر آ جانا، میں نے 5 مرتبہ تجھے بلایا ہے، کبھی پہلی مرتبہ آنے میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی تیرا بھوبا نہ بھرے، تیرا جی نہ بھرے، 5 مرتبہ آنا، سب کچھ دے دوں گا۔ میرے بنائے ہوئے نظام پر انگلی نہ اٹھانا، اپنے نظام کو جو بے ڈھنگا ہو چکا ہے، بے ترتیب، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا۔ میں سیدھا ہو نہیں رہا، زمین کیوں بن گئی، آسمان کیوں بن گیا، اے ویکھ اے بھی پیدا کرنے لوڑ سی، اللہ پیدا کیوں کیتا، تجھے ضرورت ہی کوئی، تو اسے رزق تو نہیں دینا، اس کی حفاظت تو نہیں کرنی، میری مرضی، میری دنیا، میری کائنات، میرا نظام ہے، میں نے بنایا، کیا بنایا، اس نظام میں کسی کی مداخلت نہیں، کسی کو میں نے پھونک مارنے کی بھی، سانس لینے کی، مشورہ دینے کی تو دور کی بات، مداخلت کی میں نے اجازت نہیں دی۔ کیا بنایا؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ تیرے لیے، اے لوگو عبادت کریو اپنے رب کی، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ۔ پرہیزگاری تو بات کی ہے،
کسی بڑے کے آگے جا کر سوال کرنا تو بات کی بات ہے، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنا۔ اگر کسی سے بڑے سے بات کرنی ہو، کہتا ہے یار میں ہوں، اگر یار اپنی اوقات تے پہلے اپنے اندر صلاحیت ہے اس سے بات کر، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، صلاحیت تو پیدا کر۔ اب کون رب؟ کون رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ میں ہوں۔ زمین کو میں نے بچھونا بنایا، آسمان کو میں نے چھت بنایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ عبد الحکیم میں آلو کی فصل ہو، کپاس کی فصل ہو، مکئی کی فصل ہو، گندم کی فصل ہو، سبزی ترکاری کی فصل ہو، کھجور کی فصل ہو، بڑے بڑے کولڈ سٹور ہیں۔ اگر میرے عزیز و نظام میں بجلی کا درم برم ہو جائے، ساری چیز خراب ہو جائے گی۔ الہ العالمین کا بھی ایک کولڈ سٹور ہے جو میرے عزیز و مالک کائنات نے زمین کے اندر، مٹی کے اندر بنایا ہوا ہے۔ گنا بھی یہاں، فصل بھی یہاں، ٹھنڈی چیز بھی یہاں، گرم چیز بھی یہاں۔ جو گرم ہے وہ گرم رہے گی، ٹھنڈی نہیں ہوتی، جو ٹھنڈی ہے وہ ٹھنڈی رہے گی، گرم نہیں ہوتی۔ تذکیر